اور اسی طرح سود کے معاملات ہیں، لوگ سود کھاتے ہیں، اور بعض لوگ تو پتہ نہیں بھونڈی بھونڈی دلیلیں دیتے ہیں سود کے لیے، جی فلاں بندہ کما نہیں سکتا لہذا اس نے بینک میں وہ کر دیا ہے، فکس کر دیا ہے، اور اس کو ہر مہینے اس کا پروفٹ ملتا رہے گا۔ یار یہ کیا مطلب ہے؟ یہ کیا مطلب ہے؟ سود لے رہے ہیں وہ اس پہ بیٹھ کے۔ قرآن کریم کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ لوگو اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو پھر اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر دو۔ تو سود اتنی بڑی لعنت ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ تو سود لعنت ہے، یہ مال کو ختم کرتا ہے۔ اگر کوئی کہے میرے پاس سود کا مال زیادہ ہے تو پھر حلال ختم ہو چکا ہے، حرام زیادہ ہو چکا ہے، حرام کی فراوانی ہے، پھر تو اس سے بندہ بچے، ورنہ اس پر کئی کر لے۔ ایک سودی کو توبہ کروانے کا مسئلہ میرے سامنے زیر بحث آیا، میں اس کو توبہ کروا رہا تھا کہ بھائی کوئی شرم حیا کر لو، چھوڑ دو سود کا کام، یہ ماں سے 70 مرتبہ زنا کے مترادف یہ سارا سنا رہا ہوں۔ وہ مجھے کہتے ہیں میں اس سے نیکی کا کام کرتا ہوں۔ میں بہت حیران ہوا، سود سے آپ کیا نیکی کا کام کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جن غریبوں کی شادی کی جہیز کے پیسے نہیں ہوتے نا، میں سود والے پیسے سے انہیں جا کر دیتا ہوں۔ بھونڈی دلیل ہو نا تو پھر بھونڈا جواب بندہ دے تو پھر جواب علاج بالمثل ہوتا ہے، پھر بندے کو سمجھ آتا ہے کہ جواب کس انداز۔ جب آیت حدیث اس پہ اثر نہ کی نا تو میں نے اسے کہا ٹھیک ہے آپ ایک کام اور تو کر لیں۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا ناراض تو آپ ویسے نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے بڑی کھلی بات کی اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ والی، تو آپ ماشاءاللہ آپ کے گھر میں خواتین بھی ہیں اور آپ بھی ہیں، آپ سارے نیکی کرو، جا کر کسی زنا کے اڈے پہ بیٹھ جاؤ اور یہ سارا لواطت اور زنا کراتے پھرو، جو پیسے آئیں غریبوں میں بانٹتے جاؤ، یہ خون پسینے کی کمائی شروع کر لو، کرو گے؟ اب تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا زنا ایک ہے اور وہ 70 مرتبہ ماں سے زنا ہے جو پیسہ سود کا تو کھا رہا ہے، وہ تجھے نیکی نظر آ رہا ہے اور یہاں پر تجھے مسائل بنتے ہیں۔ کوئی بندے کو شرم اور حیا ہونی چاہیے انسان۔ اس طرح سود کی لوگ دلیلیں دیتے ہوئے پھرتے ہیں، اور سود کا پیسہ کبھی سکون کی نیند نہیں دیتا۔ اللہ پاک ہم سب کو بچائے، اللہ معاف فرمائے۔ میں آپ کو ایک کارگزاری پیش کرتا ہوں جو میرے سامنے کی ہے۔ ایک شخص ہے، میں پاکستان کے کسی علاقے کا نام نہیں لیتا، میں صرف آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، مجھے کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہیں ہے، صرف اس گناہ کی جو ہے نا نحوست بتانا مقصود ہے۔ اس نے سود پر پیسے فکس کرا رکھے تھے، خود ڈاکٹر ہے اور پروفیسر ہے اور پتہ نہیں کیا سے کیا اس کے معاملات، لیکن سود پر اس نے وہ منتھلی آتا ہے اس کے بچوں کی، اسی سے پرورش ہوئی۔ کئی بار ہمارے حضرات گئے، بزرگ گئے، علماء گئے، سمجھایا، انہوں نے کہا نہیں حضرت وہ کچھ فلاں ادھر ادھر کر کے بات ٹال دیتا۔ 2 بچے، ایک بیٹی ایک بیوی، اس نے بچی کا اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ رشتہ کیا ہے، لاکھوں روپے کا، تو پتہ نہیں میرے خیال میں 50 تولہ سونا تو اس نے بیٹی کو دیا، طلاق ہو گئی۔ بیوی کینسر کی بیماری میں مری، ایک بیٹا کینسر کی بیماری میں مرا، دوسرا عقل سے پاگل ہو چکا، اور پھر اس کے بعد بہن وہ بھی بیچاری کینسر سے گئی اور خود بھی وہ کینسر سے گیا۔ یہ میں کسی علاقے کی بات کر رہا ہوں اور بڑے اتھینٹک لیول پہ بتا رہا ہوں، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں بتا رہا۔ آخر میں کسی حوالے سے ان کے ساتھ علماء کا رابطہ تو کہتا تھا حضرت مجھے کوئی معافی کی دعا بتا دیں، میں اللہ سے معافی مانگوں۔ تو بھئی مانگیں، اللہ غفار ہے، اللہ معاف کر دے، لیکن ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے اگر کسی کو کوئی معافی مل جائے، اگر کسی ہمارے دشمن کو بھی معافی مل کے جنت چلا جائے تو ہمیں اس پہ بھی خوشی، ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہے، لیکن جو اصول اور قانون ہے شریعت کا وہ تو اصول اور قانون ہے نا، وہ تو نہیں بدلتا۔ یہ تو دنیا کی مصیبتیں، آخرت کا کیا ہوگا؟ بظاہر آپ کو پرسکون نظر آئے گا سودی، لیکن رات کو گولیاں کھائے گا نیند کی، اسے نیند نہیں آئے گی۔ کیوں خواہ مخواہ سے دوسرے کو کھا کے بیٹھے؟